بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ سامعین کرام، 3 منٹ قیامت کے عالم آخرت میں 3 منٹ کا سفر ہے، جس کی آج 19ویں کڑی ہے۔ اوپر پہنچ کر حیرت ہوئی کیونکہ بالکل امن امان تھا۔ بینکر میں بیٹھے مجاہدین سے سوال کیا، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ دشمن کہاں ہے؟ یہ کون سی جگہ ہے اور محاذ کہاں پر ہے؟ ان میں سے ایک کہنے لگا، آرام سے بیٹھ جاؤ، یہ دفاعی مورچہ ہے اور ہمارا کام صرف دشمن پر نظر رکھنا ہے۔ یا اللہ! اب جا کر بات میری سمجھ میں آ گئی تھی کہ جواد نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ دوسرے دن کارروائی مکمل ہو گئی تو میں نے جواد کا پتہ کیا۔ دیکھتے ہی میں نے گلہ کیا، جواد تم نے یہ کیا کیا؟ تمہیں کس نے یہ اجازت دی تھی کہ مجھے محاذ سے پیچھے لے کر جاؤ؟ وہ مسکراتا رہا اور کہنے لگا، تمہارا ابھی شہید ہونا ٹھیک نہیں ہے، تمہارا ابھی کام بچتا ہے۔ تمہاری ذمہ داری ہے کہ دوسری دنیا کی داستان لوگوں تک پہنچاؤ۔ بدقسمتی سے لوگ قیامت کو بھول گئے ہیں، اسی لیے میں تمہیں ایسی جگہ لے گیا تھا جہاں تمہاری جان بچ جائے۔ اس رات میرے دوستوں نے دشمن پر شب خون مارا تھا۔ سجاد مرادی اور سید یحییٰ براتی سب سے پہلے شہداء کے قافلے سے مل گئے تھے، پھر مرتضیٰ زارے اور اس کے بعد شاہ سانائی اور پھر عبد المہدی۔ کچھ ہی دنوں میں وہ سارے دوست آسمان شہادت کی جانب پرواز کر چکے تھے، جن کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا رہتا تھا۔ وہ بالکل اسی انداز میں چلے گئے جس طرح میں نے ان کو دیکھا تھا۔ جواد محمدی کی باری بعد میں آنے والی تھی۔ اصفہان میں مدافعان حرم کو ایران منتقل کیا گیا تو میں بھی خالی ہاتھ مدافعان حرم کی بزم سے واپس ایران لوٹ آیا۔ دل میں حسرت رہ گئی اور میرا وجود ابھی تک اس کی تلخی محسوس کر رہا ہے۔ وطن کے پاسبان۔ اب تو میرے آپریشن کو ایک عرصہ گزر چکا تھا۔ میرے دوستوں میں سے مدافعان حرم کی شہادت کے بعد میری حالت ناگفتہ بے تھی۔ شہادت کے دروازے پر پہنچ کر واپس پلٹ آنا بہت تکلیف دہ تھا، لیکن مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ مجھے شہادت کے مرتبے سے کیوں محروم کیا گیا۔ اس سے پہلے مجھ سے کہا گیا تھا کہ ایک حرام نگاہ سے شہادت ان لوگوں سے 6 مہینے پیچھے چلی جاتی ہے جو شہادت کی آرزو رکھتے ہیں۔ جس دن ہم شام جا رہے تھے، ہماری فلائٹ اور انطالیہ ترکی کا ایک شہر کی پرواز ایک ساتھ تھی۔ کچھ جوان لڑکیاں میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھیں۔ ان کا لباس بہت زیادہ نامناسب تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میری نگاہیں ان پر جا کر رک گئی تھیں۔ میں فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر دوسری جانب نکل گیا۔ بہت کوشش کی کہ اپنی توجہ ان سے ہٹاؤں، لیکن ایسا لگتا تھا میرے بس میں نہیں ہے۔ میرے دوست ایسی جگہ بیٹھ گئے تھے جہاں پر ان کے دائیں بائیں کوئی نامحرم نہیں تھا۔ یہ لڑکیاں ایک بار پھر میرے سامنے آ گئی تھیں۔ نہیں معلوم کیوں میرے سامنے آ گئی تھیں، شاید یہ سوچ کر کہ میں بھی انطالیہ جا رہا ہوں۔ جو بھی ہو، لیکن میرے اعتقاد ایمان کا امتحان لیا گیا۔ ایسے لگتا تھا کہ شیطان اور اس کے چیلوں نے وار کر کے ثابت کر دیا تھا کہ میں ابھی شہادت کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اگرچہ ان کی دلربائی کے آگے تسلیم نہیں ہوا اور کوئی ناشائستہ حرکت بھی انجام نہیں دی تھی، لیکن بہرحال امتحان میں فیل ہو گیا تھا۔
جو افراد میرے ساتھ شام میں تھے ان میں سے کچھ ایسے دوستوں کو میں جانتا تھا جن کا نام شہداء کی فہرست میں شامل تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ لوگ بھی عنقریب کاروان شہداء سے ملحق ہونے والے ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام علی خادم تھا، بہت ہی سادہ اور دلکش جوان تھا، اخلاص اور اطمینان کا زندہ پیکر تھا۔ ایئرپورٹ پر ایسی جگہ بیٹھ گیا تھا جہاں کسی نامحرم کو دیکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ شام میں ہمارے دوستوں کی شہادت کے وقت علی بھی زخمی ہو گیا تھا، لیکن ہمارے ساتھ ہی ایران واپس لوٹ آیا تھا۔ میری نظر میں علی نے عنقریب شہادت کا جام پینا تھا، لیکن اب کیسے ممکن ہے؟ اور اس نے کس جگہ شہید ہونا ہے؟ اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ ایک اور دوست جس کا نام میں نے کاروان شہداء کی لسٹ میں دیکھا تھا، اس کا نام اسماعیل کرمی تھا۔ وہ ایران میں ہی تھا۔ اس نے شام میں دفاع حرم کی جنگ میں بھی شرکت نہیں کی تھی، لیکن میں اس کو دیکھ چکا تھا کہ وہ شہداء کے ہمراہ حساب کتاب کے بغیر ہی بہشت میں داخل ہو گیا تھا۔ اسماعیل کے ساتھ میری گہری دوستی تھی۔ 2018 میں ایک دن وہ مجھ سے ملنے آیا، کافی دیر تک آپس میں گپ شپ لگائی۔ اسماعیل خدا حافظی کے وقت کہنے لگا، مجھے سرحدی علاقے میں بھیجا جا رہا ہے، عنقریب وہاں کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ ہمارے دوستوں کو سیستان، بلوچستان، ایران کا جنوب مشرقی صوبہ بھیجا جا رہا تھا۔ وہاں سیکیورٹی کے مسائل گمبھیر تھے، لہٰذا سپاہ پاسداران کو وہاں بھیجنے کی ضرورت پیش آئی تھی۔ دوسرے روز میں علی سے ملنے گیا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ سیستان، بلوچستان چلا گیا ہے۔ اچانک میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سیستان، بلوچستان میں شہادت کا دروازہ کھولا گیا ہے۔ فوراً میں نے ہیڈ کوارٹر سے رابطہ کیا اور درخواست کی کہ مجھے سیستان بھیجا جائے۔ میرے اصرار کے باوجود انہوں نے انکار کیا۔ زندگی کے شب و روز اپنی رفتار سے آگے بڑھتے رہے، دوستوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہا، لیکن جانے والے چلے گئے اور میں پیچھے رہ گیا۔ یہ 2018 کی بات ہے۔ ایک دن مختصر سی خبر نشر ہوئی جس نے ہمیں شدید کرب میں مبتلا کر دیا تھا۔ ایک وہابی خودکش بمبار نے سپاہ پاسداران کی بس کو نشانہ بنایا تھا۔ اس واقعے میں سپاہ کے ایسے دسیوں جوان رتبہ شہادت پر فائز ہو گئے تھے جو اپنی ڈیوٹی ختم کر کے واپس آ رہے تھے۔ دوستوں کے بارے میں یہاں وہاں سے پوچھتا رہا۔ دوسرے دن شہداء کی فہرست آئی تو اس میں علی خادم اور اسماعیل کرمی کے نام بھی شامل تھے۔ اپنے عزیز دوستوں کی شہادت کے بعد مشرقی سرحدوں کا رخ کیا، سرحدی چوکیوں پر ڈیوٹی دی، لیکن میں شہادت کی تلاش میں تھا جو مجھے وہاں بھی نہیں ملی۔ ایک دن 2 سپاہیوں کو دیکھا جو ہیڈ کوارٹر میں داخل ہو رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ میں ان کو پہلے دیکھ چکا تھا کہ یہ دونوں بے سر شہداء کے جھرمٹ میں بے حساب جنت میں داخل ہو گئے تھے۔ مطمئن ہونے کے لیے ان سے پوچھ لیا کہ آپ دونوں کا نام محمد نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ میں جواب دیا اور میری اگلی بات کا انتظار کرنے لگے۔ میں نے بات کو کسی اور طرف موڑ دیا اور اس بارے میں خاموشی اختیار کی۔ ایک بار پھر دفتری امور میں مصروف ہو گیا۔ ایک دن کیا دیکھتا ہوں کہ ادارے کے نماز خانہ میں 2 جوان بیٹھے ہیں۔ بڑی حسرت سے دونوں کو دیکھتا رہا۔ دونوں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے قریب جا کر سلام کیا۔ ان کے چہرے میرے لیے آشنا تھے۔ ان میں سے ایک سے مخاطب ہوا،
مجھے نہیں معلوم آپ کو اس سے پہلے کہاں دیکھا ہے، لیکن آپ کا چہرہ جانا پہچانا ہے۔ کیا میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ اس نے اپنا نام بتایا۔ نام سنتے ہی میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ آپریشن تھیٹر کی یاد تازہ ہوئی۔ کسی تمہید کے بغیر ہی اس کے دوسرے ساتھی سے مخاطب ہو کر کہا، کیا آپ کا نام حسین ہے؟ ایسا ہی ہے نا؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا کہ اس کو بتاؤں مجھے اس کا نام کیسے معلوم ہے۔ میری حالت غیر ہو گئی تھی، لہٰذا میں اٹھ گیا، ان سے خدا حافظی کی اور وہاں سے نکل گیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے ان دونوں سپاہیوں کو عالم برزخ میں دیکھا تھا۔ وہ دونوں ساتھ تھے اور اکٹھے ہی بغیر کسی حساب کتاب کے برزخی بہشت میں داخل ہو گئے تھے۔ ان دونوں نے اکٹھے شہادت پائی جس وقت وہ دونوں کمانڈر تھے۔ ذہن پر مزید زور دیا تو پتہ چلا کہ کچھ اور افراد کو بھی جانتا ہوں۔ ادارے میں 5 ایسے افراد کو میں نے پہچان لیا تھا جو مختلف شعبوں میں کام کرتے تھے۔ ان سب کی شہادت ایک ساتھ لکھی تھی۔ ادارے سے باہر بھی کچھ افراد کو دیکھا، وہ بھی اسی راہ کے راہی تھے۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔